استاد وقت گزر رہا ہے جس کا نام ہے علامہ اشرف الدین ابو تمام بخاری. وہ پہلا آدمی ہے جس سے عربی زبان کی ایک کتاب کا رشتہ بہار اور بنگال میں جوڑ رہا ہے. علامہ اشرف الدین ابو تمام بخاری اہل بلبن کے زبردست عالم ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیائے اسلام میں کوئی ایسا نہیں تھا جو تمامہ بخاری کے اوپر انکش نمائی کر سکے. سب ان کے علامہ روزگار ہونے کے قائل. اس قدر مقبولیت ان کو دہلی میں ملی کہ بلبن گھبرا گیا. بلبن نے مشورہ کیا کہ اس آدمی کو اس قدر مقبولیت ہے کہ اگر یہ آج ریولیوشن لانا چاہے تو بلبن کی عمارت کے یا پانچے ہو جائیں, کوئی پوچھنے والا ہے, اس کو جلدی ستارو سلطنت سے ہٹانا چاہیے. چنانچہ یہ ہٹانا بھی ممکن نہیں تھا کہ اس قدر مقبول آدمی کو آسانی سے ہٹا دیا جائے. تو ان سے یہ درخواست کی گئی کہ بنگال میں ابھی اسلام نیا نیا پہنچا ہے اور وہاں آپ جیسی شخصیت کی بڑی ضرورت ہے کہ تعلیم بھی دیجیے اور روحانیت بھی پھیلائیے. تو آپ سے امید ہے کہ تبلیغ اسلام کے حوالے سے آپ کا وجود اگر بنگال میں رہے تو بڑا بہتر ہوگا. ظاہر ہے کہ عالم کو بے وقوف سمجھنے والے کتنے بڑے بے وقوف ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو بھی. لیکن علامہ اشرف الدین ابو تمامہ نے اس کے اس فضل کو اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے قبول کر لیا اور علامہ اشرف کرسی ملے نکلوا لیجیے, نہیں تو کہیں سب لوگ اٹھ کے چلے سیمینار ہال میں. علامہ اشرف الدین ابو تمامہ نے اہل علم سے ملاقات کی اور بنگال کی طرف پڑھے اور سنارگاؤں میں اپنا ایک مدرسہ قائم کیا. انہوں نے ایک دلچسپ بات شاید آپ کی اساتذہ میں جانی ہو کہ انہوں نے, آپ نے بدیع الزماں حمدانی کا نام سنا, حریری کا نام سنا, لیکن شاید یہ نہ معلوم ہو کہ علامہ اشرف الدین ابو تمامہ بخاری نے ایک مقامہ لکھا. مقامات لکھے, مقامہ ہی نہیں مقامات لکھے, اور اس مقامات کی اس قدر شہرت ہوئی کہ لاہور سے 2 خط ایسا ملتا ہے اس دور کا جس میں اس چھٹپٹاہٹ کا ذکر ہے کہ جس میں لکھنے والا گورنر یہ لکھ رہا ہے کہ ابو تمامہ بخاری کا مقامہ بڑی تاریخ سن رہے ہیں. اب تک کچھ کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا. خدا کے واسطے کچھ ایسی کوشش کرو کہ ان کا مقامہ ہم کو مل جائے اور ہم پڑھ سکیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنگال آنے کے بعد انہوں نے جو مقامہ تعلیم فرمایا اس کو دیکھنے کے لیے لاہور میں چھٹپٹا ہے. تو عربی زبان کا کیسا ادب تشکیل پا رہا ہے اور بالکل ابتدائی ایام میں تشکیل پا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ بنگال میں مقامہ کی تعلیم یہ بتا رہی ہے کہ بنگال میں ایک ماحول بن گیا ہے. اور بنگال میں عربی زبان و ادب میں کچھ لکھا جاتا تھا تو اس کی خوشبو کا پھیلنا بھی یہ بتا رہا ہے کہ عربی کا لنک بنگال سے لاہور اور پوری عربی دنیا سے قائم ہو گیا. یہ سب اندازے لگانے کی. ابھی تک جتنی باتیں میں کر رہا ہوں اس کا تعلق ایکسکویشن سے, کھدائی میں جیسے چیزیں نکلتی ہیں اور اس سے آثار پتہ چلائے جاتے ہیں کہ یہ ہڈی فلاں زمانے کی ہوگی, یہ کپڑا فلاں زمانے کا ہوگا, اناج کا یہ ٹکڑا فلاں زمانے کا ہوگا. ابھی تک اندازے اس سے جب آگے بڑھیں گے تب ایک میچیور عربی ادب کے تدریج و اشعار کی تاریخ مرتب ہوگی. علامہ اشرف الدین ابو تمامہ بخاری. اب ایک اور نام بڑا نام آیا. یہ وہ دور ہے جو بہار اور بنگال میں پوری دنیا اسلام سے مائگریشن ہو رہا ہے. لوگ چلے آ رہے ہیں. کیوں؟ علاقی کا حملہ, چنگیز کا حملہ, یہ اس طرف کو اتنا اتل پتھل کیے ہوئے ہیں کہ کہیں قرار اور استقامت کی جگہ کی تلاش ہے جہاں زبان بھی بچ سکے, جان بھی بچ سکے. تو بہار اور بنگال وہ جگہ ہے جہاں جان بھی بچ رہی ہے, زبان بھی بچ رہی ہے. تو یہاں 4 طرف سے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں آ کر اپنے قیام کی سبیلیں کھول رہے ہیں. تو ایک آدمی آتے ہیں جس کا نام بہت مشہور عربی زبان و ادب کے حوالے سے بڑا نام ہے, حافظ احمد دمشقی. ان کا مزار ابھی مالدہ ڈسٹرکٹ میں پنڈوا میں ایک روڈ کے ایک مزار ہے. کبھی موقع ملے آپ مزار کا تعلق بیان کر شاید مالدہ سے ہوگا. تو حافظ احمد دمشقی مالدہ پہنچتے ہیں اور انہوں نے ایک بڑا کام کیا کہ امام غزالی کی احیاء العلوم کی تلخیص کر دی اور اس کا نام رکھا ملتقی. افسوس ہماری بدنصیبی کی ملتقی کہا جاتا ہے کہ ضائع ہو گئی. مجھے اس کا ایک نسخہ ابھی مل گیا ہے, آسیہ لائبریری. ملتقط عربی زبان میں ہے, احیاء العلوم کی تلخیص ہے. اور ملتقط کے معنی ہی ہوتے ہیں ڈائجسٹ. تو غضب کر دیا حضرت نے, بڑی عمدہ تلخیص فرمائی ہے احیاء العلوم. اور وہ شخص یہاں مالدہ کی سڑک کے کنارے
شانائی سے لیتا ہے اور عربی کی دولت سے اس قدر مالا مال ہے کہ اس کو کسی دولت کی ضرورت نہیں. تو حافظ احمد دمشقی دوسرے بڑے آدمی ہیں، انہوں نے اس سرزمین پر ایک بڑا کام کر دیا جو عربی زبان کے لیے ایک سرزمین کی حیثیت رکھتا ہے. یہ دو نام تو میں نے گنا دیا اور جلدی جلدی میں کچھ چیزیں میں نے اور نوٹ کر لی تھی کہ سن ہوگا. یہ سن ہے تقریباً 600 کی 7ویں صدی کی ابتدائی دہائیاں، 7ویں صدی ہجری کی ابتدائی دہائیاں، یہ وہی سن ہے. تو اب اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں پہلے سوچا تھا کہ دو طریقے سے گفتگو کی جا سکتی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہو کہ ہم موضوع کے اعتبار سے بات کریں کہ بہار میں علم حدیث، بہار میں علم تفسیر، بہار میں عربی ادب، عربی شعر کا ارتقاء، اس طرح سے گفتگو کریں، ورنہ اتنے لارج اسکیل پر گفتگو کرنا کسی ادا نہیں. ایک دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہم یہ گفتگو کریں کہ بہار میں اور پوری دنیا میں جب کبھی بھی کسی زبان کا ارتقاء ہوتا ہے تو دو طرح سے، ایک خالص زبان کا ارتقاء اور دوسرا وہ جس میں تراجم کے کام ہوتے ہیں، تشریح اور حواشی کے کام. ایک جو خالص عربی ادب تشکیل پا رہا ہے اور دوسرا وہ جس میں کسی عربی کی کتاب کا یا تو فارسی میں ترجمہ ہو رہا یا اردو میں ترجمہ ہو رہا یا کسی فارسی اور اردو یا سنسکرت کی کتاب کا عربی میں ترجمہ ہو رہا. وہ اس کو نکارنا نہیں چاہیے اور اس کو کم کر کے نہیں آنا چاہیے. تو اس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں تو جلدی جلدی میں چند چیزیں بکواس کے طور پر آپ کے سامنے حاضر. تو میں نے پہلے علم حدیث پر ذرا جائزہ لیں اپنے بیک گراؤنڈ کے بعد. تو علم حدیث میں بڑا نام ہے بہار کا ہندوستان کے اندر، اور ہندوستان میں خود علم حدیث کا بہت بڑا نام ہے. پورے دنیا میں علم حدیث میں ہندوستان کا وہ کنٹریبیوشن ہے جو شاید کسی کا نام. گھبرائیے گا نہیں، میں کوئی بات یوں ہی نہیں کہوں گا، اس کی دلیل. ایک نام ہے حدیث کے سرمایہ میں کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال. کوئی بھی علم حدیث دانی کا دعویٰ کرے تو اس سے پوچھیے کہ تم نے کنز الامال کا نام سنا ہے، اور اگر اس نے کہہ دیا کہ نہیں سنا ہے تو کہیے کہ تم علم حدیث کو نہیں جانتے، کچھ اور جانتے. یہ عالم ہے اس کتاب کا جو ہندوستان کے ہندی نظام میں لکھی ہے، ترتیب کی ہے، مرتب کی ہے، جمع کیا ہے. تو اس کی ترتیب اور اس کی صفائی اور ستھرائی کا کام کیا وہ علامہ علی المتقی البرہان پوری الجوہری جو جا کے مکے میں بس گئے، اور جن علامہ سیوطی کی جمع الجوامع کو اس خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دیا اور اس کے تبویب کیا. علامہ علی المتقی شاید اتنا بڑا آدمی دنیا میں کہیں نہیں ملے گا جس نے بڑی بڑی کتابوں کو تبویب دے کر ایک نئی زندگی دی. اسی لیے اس زمانے کا ایک بڑا محدث کہا کرتا تھا سیوطی کا احسان ہے ساری دنیا پر، اس نے جمع الجوامع مرتب کر دیا، حدیث کے 10 مجامع اور مصانیف جمع کر دیا. سیوطی کا احسان ہے دنیا پر، لیکن سیوطی پر متقی کا احسان کہ اس نے کنز الامال لکھ کر دارت المعارف العثمانیہ سے اس کی 18 جلدیں شائع ہوئی، اور اب نئے طریقے کے مطابق اس کو 2 جلدوں میں بھی مائک چھاپ دیا گیا ہے. کنز الامال ضرور دیکھنا چاہیے طلباء کو، ان کو ایک حوصلہ ملے گا. اور اپنے ہندی ہونے کی بنا پر عربی میدان میں کبھی بھی کسی انفینٹی کا احساس نہیں ستائے گا کہ ہم تو ہندی ہیں، ہم عربی پر کیا کام کریں گے. نہیں، ایک ہندی نے جا کر عرب میں وہ کام کر دیا کہ عرب انکش بدلتا ہے کہ کیا کام کیا. تو یہ تو کنز الامال ہے. لیکن کنز الامال سے جب سفر آگے بڑھتا ہے تو نام بہار کا آتا ہے. بہار میں ظاہر ہے کہ حنفیوں کی بہار ہے، احناف کی کثرت ہے. جدھر دیکھیے حنفی نظر آئے، ہاں دوسرے عقائد کے لوگ بھی ہیں، لیکن کثرت حنفیوں کی ہے. اس کی وجہ سے بہار میں علم حدیث کے ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ حنفیوں کو ایک خاص قسم کا احساس ہوتا رہا جو شاید پوری دنیا میں کہیں نہیں. علم حدیث کے حوالے اگر ہوا ہوتا تو اس کی مثالیں موجود ہوتی، جیسی بہار میں موجود ہے کہ بہار کے حنفیوں نے دنیا کے حنفیوں کی طرح یہ احساس کیا کہ ہماری تاریخ میں حدیثوں کا کوئی معتبر مجموعہ موجود نہیں ہے. جتنے بھی مجامع یا مصانیف موجود ہیں وہ شفافے کے جمع کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے مسلک کی تائید میں حدیثوں کو جمع کیا ہے اور اس سے دلیلیں لی ہیں. چاہے وہ امام بخاری ہو، چاہے وہ مشکات کے مصنف، سب کے سب شفاف، سب کا رجحان شفاف. بہار میں یہ احساس حقیقت بن کے قرطاس کا اترا ہے. اور سب سے
पहला काम जिसने किया बिहार में वो नाम है अल्लामा शौकनी। और शौकनी ने वो काम करके दिखा दिया और उस सुनन के नाम से कि जिसमें पूरी मेहनत की कि अहनाफ की तारीफ में अहादीस को इकट्ठा किया जाए और जमा किया जाए। और ये काम नक्श अव्वल था, पहला काम। इससे पहले भी 2 काम हुए थे लेकिन वो उस पल्ले के नहीं थे। उसका काम जो काम इससे पहले हुए थे वो किताब की हैसियत रखते थे, हरमुन की हैसियत नहीं रखते। एक काम शहाबुल हक ने किया था फखरुल मन्नान तारीफ मजहबी नौमान, लेकिन उसकी हैसियत एक किताब की, वो कभी भी हदीस का मजमुआ नहीं कर जाए। दूसरा काम अल्लामा मुर्तज़ा सबीरी ने किया था उक़ूदुल जवाहिर के नाम से, लेकिन वो भी एक किताब थी, किसी उसरत के तौर पर उसकी पहचान नहीं थी। अल्लामा शौकनी ने वो काम कर दिखाया जिसकी पहचान हदीस की किताबों में कायम हुई। ये खालिद बिहारी ने किया, बिहार में पहले किया और बिहार के नाम से किया। ये बिहार का सर इल्म हदीस के मैदान में हमेशा ऊंचा रहेगा। लेकिन इसी पर बस नहीं किया, बल्कि आसार सुनन के बाद एक काम और हो गया हैदराबाद, जिसका नाम है ज़ुजाजतुल मसाबीह। अल्लामा अब्दुल्ला शाह हैदराबादी ने काम किया, अच्छा काम है, और आसार सुनन से आगे बढ़ाया। तो कह सकता था आदमी कि बिहार चला भी तो पीछे छूट गया, इसलिए उससे आगे तो हैदराबाद बढ़ गया। लेकिन फिर एक शख्स था जिसने सारे संग मील पीछे छोड़ दिए और एक ऐसा संग मील गाड़ा कि जिससे आगे अभी तक तो कोई नहीं बढ़ सका है। तो इस कदर सोचता है वो संग मील, जिसका नाम है सहीहुल बिहारी। अब मैं इसको बड़ा जल्दी में आपको एक कंपेरिजन दिखाऊं कि तीनों में क्या फर्क है। तीनों का फर्क देखे बगैर ये समझ में नहीं आ सकता है कि बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या है। बिहार का कंट्रीब्यूशन जानने के लिए तीनों का फर्क भी जानना बड़ा जरूरी है। मैं सिर्फ एक बात दिखाता हूँ, किताबुस सलात, लेकिन इसको समझने के लिए भी जानना जरूरी है कि ये हदीस के ये तीनों मजमूए जो तैयार किया था और ज़ुजाजुल मसाबीह जो हैदराबाद में हुआ और तीसरा जो सहीहुल बिहारी, ये सब हदीस के ऐसे मजमूए थे जिनको फ़िक़ही अब मुतव्वन किया गया। अबवाब उसके फ़िक़ह है, बाबुल तहारत, बाबुल सलात, बाबुल निकाह, इस तरह से जो अमूमन तरीका है मुहद्दिसीन का, इसके खिलाफ भी तरीका है, लेकिन अमूमन तरीका यही है। और इससे पता चलता है कि मुहद्दिस खुद भी फ़क़ीह है, हदीस का इल्म रखने के साथ साथ उसको फ़िक़ह की चाशनी भी मौजूद है, वरना ये मुमकिन नहीं है। ये कैसे मुमकिन होगा? इसलिए कि हदीस तो वो बुनियादी चीज़ है जो फ़िक़ह की राह हमवार करती है। वो फ़िक़ह ही क्या जिसकी बुनियाद किसी हदीस पर ना। इसलिए ये दोनों शौक़ जब इकट्ठा होता है तो मजमूउल बहराइन बनकर ऐसी हदीसों के मजमूए की शक्ल अख्तियार करता है। तो देखिए कि किताबुस सलात, मैंने सिर्फ नमूने के तौर पर एक बात चुना है, किताबुस सलात। आसारुस सुनन में इसमें किताबुस सलात में 41 अबवाब हदीसें लाई है अल्लामा शौकनी ने 191।